بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی المرکبات، یہیں سے نہ ہے؟ میں نے بتایا تھا قضیہ موجہہ کی دو قسمیں، ایک بسیطہ، دوسری مرکبہ۔ بسیطہ میں نے بتایا تھا جس کی حقیقت، جس کا معنی صرف ایجاب ہو یا صرف سلب۔ آپ نے اب تک جتنی مثالیں پڑھی ہیں یا تو صرف موجبہ ہیں یا صرف سالبہ۔ آج یہ مرکبہ بیان کریں گے جو ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرق اتنا ہوگا کہ مرکبہ میں جو پہلا قضیہ، اس کے بھی دو جز ہوں گے، دو قضیہ سے مرکب ہے۔ جو پہلا قضیہ ہوگا وہ تفصیلاً ہوگا، اور دوسرا قضیہ جو ہوگا وہ اشارتاً ہوگا۔ مثلا لا دائماً کہہ دیں گے، لا بالضرورت کہہ دیں گے، تو لا دائماً سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا، اور ممکنہ عامہ میں لا ضرورت ہے، کل بتایا تھا، تو لا بالضرورت سے ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ کر دیں گے۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور مرکبہ میں ایک یہ بھی ہوگا کہ پہلا قضیہ اگر موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہے، پہلا سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لفظوں میں تو دو قضیہ نہیں ہوگا، لفظوں میں ایک قضیہ ہوگا اور دوسرا قضیہ وہ لفظوں میں نہیں ہوگا، بلکہ اس قضیے کی طرف اشارہ ہوگا کسی لفظ سے۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس لیے یہ کہتے ہیں مرکبہ وہ قضیہ ہے جس کی حقیقت، جس کا معنی ایجاب اور سلب سے مرکب ہو۔ جس کا معنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی میں تو ترکیب ہے، مگر لفظاً آپ ترکیب دیکھیں گے تو نہیں پائیں گے۔ لفظوں میں ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ دو قضیہ ہو، قضیہ موجبہ، قضیہ سالبہ، اس طرح نہیں ہوگا۔ ہم نے بتایا کہ پہلا قضیہ جو ہوگا وہ تفصیل کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، اس میں موضوع، محمول اور نسبت ساری چیزیں ہوں گی، اور جو دوسرا قضیہ ہوگا وہ صرف اشارے میں ہوگا۔ لا دائماً کہہ دیں گے یا لا بالضرورت کہہ دیں گے، اور کہیں گے لا دائماً اس قضیہ کا معنی ہے، یا لا بالضرورت کا یہاں یہ قضیہ نکلے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو، المرکبۃ قضیۃ رکبت حقیقتها، حقیقت کہا، حقیقت سے مراد معنی ہے۔ مرکبہ ایسا قضیہ ہے جس قضیہ کی حقیقت، اس کا معنی ایجاب اور سلب سے مرکب۔ بات سمجھ آ گئی؟ والاعتبار فی تسمیتها موجبۃ اور سالبۃ للجزء الاول۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہے تو اس کو موجبہ کہا جائے یا سالبہ کہا جائے، یا موجبہ اور سالبہ دونوں کہا جائے؟ ایجاب اور سلب میں تو کیا ہے؟ وہ تقابل ہے، تنافی ہے، ایجاب اور شے ہے اور سلب اور شے ہے، تو اس کا کیا نام رکھا جائے گا؟ موجبہ یا سالبہ؟ تو کہتے ہیں موجبہ اور سالبہ نام رکھنے میں پہلے قضیہ کا اعتبار ہے۔ پہلا قضیہ اگر موجبہ ہے تو پورا قضیہ موجبہ، پہلا سالبہ ہے تو پورا قضیہ سالبہ۔ الاعتبار فی تسمیتها موجبۃ وسالبۃ، اعتبار قضیہ کا موجبہ اور سالبہ نام رکھنے میں، جب وہ ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہے تو کیا نام رکھو گے؟ تو کہتے ہیں فی تسمیتها میں ہا کا مرجع قضیہ مرکبہ، قضیہ مرکبہ کا موجبہ اور سالبہ نام رکھنے میں اعتبار کس کا ہے؟ پہلے جز کا ہے۔ کس کا ہے؟ فَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مُوجِبًا، تو اگر پہلا جز موجبہ ہو، پہلا جز موجبہ ہو تو پورا قضیہ موجبہ ہے، اور پہلا سالبہ ہے تو پورا قضیہ، پہلا جز موجبہ، اس کی مثال كَقَوْلِكَ بِالضَّرُورَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا، اتنا کون سا قضیہ ہے؟ بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع
ما داما کاتبن، اتنا کون سا قضیہ ہے؟ موجبہ ہے مگر کون سا قضیہ ہے؟ 7 قضیہ کل پڑھے ہو نا، ان میں سے کون سا قضیہ ہے؟ ضروریہ ہے کہ دائمہ ہے؟ کون سا قضیہ ہے یہ؟ ایسے پڑھو گے؟ آن لائن امتحان دے کے پاس ہو گے؟ کون سا قضیہ ہے؟ مشروطہ عامہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ دیکھو اپنے سے پڑھنے کی کوشش کرو اور سوچو کہ یوگی جی، مودی جی یا اور کون جی ہم کو پڑھائیں گے تو اس سے نہیں ہوگا، خود پڑھنا چاہو گے تو پڑھ لو گے۔ سمجھ گئے؟ پڑھنے والے آتے ہیں، کرائے پہ کمرہ لیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، کھاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہاں آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، ہر کام فری کا ہے اور کوئی توجہ ہی نہیں۔ اگر کچھ بننا ہے تو محنت کرو، بار بار کہتے ہیں، ہر دم سوچو کہ ڈنڈے سے، تنبیہ الغافلین سے خدمت کریں آپ کی، تبھی ہم پڑھیں گے۔ تو وہ خدمت سے زمانہ بدل چکا ہے، ذہن کو بدلیے۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہفتے میں آئے 2 دن 3 دن تبرک کے طور پر پڑھیے، 3 دن ادھر ادھر رہے۔ خود جان میں کل ہی کہہ رہا، جب جانو گے ہی نہیں یہ کون سا قضیہ ہے تو اس میں کیا کچھ سمجھو گے؟ نہ کچھ پڑھتے ہو نہ لکھتے ہو۔ پڑھنے لکھنے کے لیے خود جگہ بنانی پڑتی ہے کہ ہم کہاں پڑھیں گے، ہماری کہاں پڑھائی ہوگی۔ مدرسہ میں نہیں اگر ہے تو بہت سی جگہیں آپ کو ملیں گی پڑھنے کے لیے، کہ متعین کر لو، اکٹھا بیٹھ جاؤ، اپنا کچھ ذکر اور خالی جھولا لے کے چلے آؤ گے تو اس سے کچھ نتیجہ ملے گا؟ بات سننا کہ پڑھنے والے کو کوئی روک نہیں پاتا ہے۔ رات اتنی لمبی چوڑی ہوتی ہے نا، رات میں جب چاہو جاگ جاؤ، 11 بجے تک سو جاگ جاؤ، 1 گھنٹہ پڑھ لو، بہت ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کا جو جی چاہے کرو، سمجھانا بتانا ہمارا کام ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر پہلا جز موجبہ ہے، جیسے آپ کا قول بالضرورۃ کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، اتنا قضیہ یہ ہے موجبہ مشروطہ عامہ۔ کیا ہے؟ اور لا دائمن لگا دیا تو لا دائمن سے جو قضیہ نکلے گا ہمیشہ یاد رکھو مطلقہ عامہ۔ کیا نکلے گا؟ بتائیں گے یہاں پر اتنا یاد رکھو، آگے پڑھو گے وہاں آپ کو بتایا جائے گا کیسے مطلقہ عامہ۔ مطلقہ عامہ ایسے نکلے گا، پہلا موجبہ ہے تو وہ سالبہ نکلے گا۔ سمجھ میں آگے بات؟ تو اب سالبہ کا معنی آپ خود ہی نکال لو گے، لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل۔ لا دائمن کا معنی کیا نکلے گا؟ لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل۔ مطلقہ عامہ اوپر دیکھو لکھا کہ نہیں لکھ رہا ہے؟ کل انسان ضاحک بالفعل ولا شیء من الانسان ضاحک بالفعل۔ اس میں بالفعل جب جہت ہی آپ لوگوں کو نہیں معلوم رہے گی کہ کون سی جہت کس قضیہ کی ہے، کیا سمجھو گے؟ بہرحال اگر پہلا جز موجبہ ہے جیسے یہ تو کہتے ہیں سمیت موجبۃ، اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ سَالِبًا، اور اگر پہلا جز سالبہ ہے، اس کی مثال جیسے ہمارا قول بالضرورۃ لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا، یہ کون سا قضیہ ہے؟ 7 قضیوں میں یہ کون سا قضیہ ہے؟ لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا۔ کون سا قضیہ ہے؟ مطلقہ ہے، یہ کون سا قضیہ ہے؟ بالکل تم لوگ چونکا دو اور کچھ نہیں۔ بالضرورۃ لا شیء من الکاتب
بساکن الاصابع ما دام، یہ سالبہ مشروطہ عامہ نہیں ہے. ارے ہم جو کہتے ہیں بیلو گابن بردو گابن سب گابن. مرغیوں انڈا دیتے مرغوں انڈا دیتے سب چوغد ہو. ابھی پڑھا ادھر کیا لکھا ہے یہاں سالبہ کی مثال بدل دیا ہے نا، اس لیے نہیں سمجھ میں آ رہا. مشروطہ عامہ میں سالبہ کی مثال کیا دیا ہے؟ دیکھو لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بالضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اس میں بالضرورت پہلے کر دیا ہے، آگے پیچھے سے کچھ ہونا ہے. لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ چلو اسی لیے سے پڑھا دے، کچھ پوچھے وچھے نہیں، سننے کا کوئی مطلب ہے؟ اگر پہلا جو سالبہ ہے، جیسے ہمارا قول بالضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا، اتنا پہلا جز کیا ہے؟ سالبہ مشروطہ عامہ ہے. اور لا دائمن سے کیا نکلے گا؟ موجبہ مطلقہ عامہ. موجبہ کیسے نکالو گے؟ کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل. کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل. اب قضیہ نہیں جانتے تو قضیہ خود سے نکالو گے کیا؟ اس کا نام سالبہ رکھا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ ویسے کالی پڑھ لو. ومن المرکبات المشروطۃ الخاصہ. اب مرکبات کی قسموں میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ مشروطہ خاصہ. کیا ہے؟ مشروطہ خاصہ. جانتے ہو کیسے بنے گا؟ پہلا قضیہ مشروطہ عامہ ہوگا. اب وہی نہیں جانو گے تو گھاس پڑھو گے. پہلا قضیہ کیا ہے؟ مشروطہ عامہ ہے. اور دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ. کیا ہوگا؟ ہمیشہ یاد رکھو، مشروطہ خاصہ پہلا قضیہ مشروطہ عامہ، دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ. پہلا قضیہ تو تفصیلاً ہوگا، دوسرا قضیہ کیا ہوگا؟ اشارہ. مثال پڑھ چکے ہو، مشروطہ خاصہ ہی کی مثال بتایا ہے وہ. اگر ابھی پھر پوچھیں گے یہ کون سا قضیہ ہے تو نہیں جانو. ایک ہتھوڑی لے لو، اس کی تھوڑی ٹھکائی کرو. اس میں آ گئی بات، تاکہ اس میں جو کچھ جم گیا ہے میل ویل زنگ ونگ چھوٹ جائے. مشروطہ خاصہ کی تعریف سنو. وہی المشروطۃ العامہ مع قید لا دوام بحسب الذات. مشروطہ خاصہ کس کو کہیں گے؟ وہ قضیہ مشروطہ عامہ ہے جو لادوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ ہو، یعنی لادوام ذاتی سے وہ مقید ہو. کہتے ہیں مثال، کہتے ہیں مرہ مثالها ایجابا و سلبا. مشروطہ خاصہ کی مثال ایجاب اور سلب کی گزر چکی. اوپر جو پڑھے ہو نا وہ مشروطہ خاصہ ہے. دیکھو بالضرورتی، پہلے دیکھو بالضرورتی کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا. اتنا مشروطہ عامہ موجبہ ہے، اور لا دائمن سے مقید ہے، یہ مطلقہ عامہ ہو گیا. تو مشروطہ خاصہ کس سے مرکب ہوتا ہے؟ مشروطہ عامہ اور مطلقہ عامہ سے. کل پوچھیں گے تو پھر کچھ نہیں پتہ رہے گا. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ دوسرا قضیہ کیا پڑھے تھے؟ بالضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا. یہ سالبہ مشروطہ عامہ. اور لا دامن سے بتایا تھا، ابھی بتایا تھا. ابھی پوچھوں کون سا قضیہ تو نہیں معلوم ہے. کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل. تو یہ مشروطہ عامہ مطلقہ عامہ سے مرکب ہے کہ نہیں مرکب ہے؟ لا دامن کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ لا دوام ذاتی سے مقید ہے. دوام کی دو قسمیں، ایک دوام ذات کے اعتبار سے، ایک وصف کے. تو لا دوام بھی ایک ذات کے اعتبار سے ہے اور ایک وصف کے اعتبار سے. جیسے ضرورت ذات کے اعتبار سے اور وصف کے اعتبار سے ہے، ایسے دوام بھی تو ذات اور وصف کے اعتبار سے ہے. تو لا دوام بھی ذات کے اعتبار سے، یعنی ذات کے لیے یہ چیز ہمیشہ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ کیونکہ مشروطہ عامہ میں ضروری ہے، جہاں ضروری ہے وہاں دوام ہے، تو وہاں ذات کے لیے ضروری ہے. وہ وصف کے اعتبار سے نہ ضروری ہے. جی. ومنها العرفیۃ الخاصہ. مرکبہ کی دوسری قسم کیا ہے؟ عرفیہ خاصہ. یہ بالکل آسان ہے. میں کہتا ہوں اگر بسیطہ سمجھے ہو تو اس کو سمجھنا آسان ہے. پہلا قضیہ عرفیہ عامہ. پہلا قضیہ
اور دوسرا قضیہ وہی مطلقہ عامہ رہے گا جو لا دائمن سے اشارہ کریں گے. تو عرفی عامہ خاصہ کس سے مرکب ہے؟ عرفی عامہ اور مطلقہ عامہ سے. پہلا قضیہ عرفی عامہ ہوگا اور دوسرا قضیہ لا دائمن. سمجھ رہے ہو؟ لا دائمن کا معنی کیا ہے؟ مطلقہ عامہ. پہلا موجبہ ہے تو سالبہ، پہلا سالبہ ہے تو یہ موجبہ. دیکھو تعریف عرفیہ خاصہ کی. وهي العرفية العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات. وہ عرفیہ خاصہ عرفیہ عامہ ہے جو لادوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ ہو. یعنی وہ عرفی عامہ جو لادوام بحسب ذات سے مقید ہو. یہ جو لا دائمن لکھتے ہیں نا، کیا مطلب؟ اے لا دائمن بحسب ذات. موضوع پہلے قضیہ میں موضوع کے لیے جو محمول کا ثبوت یا موضوع سے محمول کا سلب ہے، یہ ذات کے لیے ہمیشہ نہیں ہے. ذات کے لیے ہمیشہ نہیں، یعنی یہ ثبوت اور یہ سلب ہمیشہ نہیں ہے ذات کے لیے. ظاہر سی بات ہے اگر ایجاب ہوگا تو کہو گے یہ ایجاب ذات کے لیے ہمیشہ نہیں ہے. سلب ہے تو مانا ہوگا کہ ذات سے محمول کا سلب جو ہے ہمیشہ نہیں ہے، کبھی کبھی ہے. یہ ثبوت اور سلب کبھی کبھی ہے. تو بالفعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی، کسی بھی وقت، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے. مثال دیکھو، جیسے آپ کہو دائمن، عرفیہ میں یہی نہیں پتہ ہے. مشروطہ میں بھی ضرورت لگتا ہے، اور اس میں کیا لگتا ہے؟ چاہے بالدوام کہو چاہے دائمن کہو، ایک ہی نہ معنی ہے. دائمن کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا. اتنا عرفی عامہ قضیہ وہی ہے، جہت بدل گئی. وہاں بھی ضرورت لگا اور یہاں کیا لگا؟ بالدوام لگا. اتنا عرفی عامہ ہو گیا. اور لا دائمن وہی مطلقہ عامہ ہے. تو دائمن کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائمن. دیکھ رہے ہو؟ اب لا دائمن کا معنی یہاں کیا نکالو گے؟ پہلا موجبہ ہے نا، تو لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل. اوپر بتا چکے ہیں، وہ جو قضیہ اوپر بتایا وہی یہاں بھی نکلے گا. کیونکہ دائمن سے کیا نکلے گا؟ مطلقہ عامہ نا. پہلا موجبہ ہے تو سالبہ، تو جو مطلقہ عامہ وہاں تھا وہی مطلقہ عامہ یہاں نکلے گا. یہ سالبہ کی مثال، دائما لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا. اتنا کیا ہے؟ عرفی عامہ سالبہ ہے. عرفی عامہ. تو اب لا دائمن کا معنی کیا نکلے گا؟ کل کاتب. وہ سالبہ ہے تو یہاں موجبہ نہ نکلے گا. کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ومنها الوجودیۃ لا ضروریہ. مرکبہ کی تیسری قسم وجودیہ لا ضروریہ ہے. وجودیہ اور لا ضروریہ. وجودیہ جو ہے پہلا قضیہ، آپ کہو گے وجودیہ لا ضروریہ. مطلقہ عامہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا موضوع سے محمول کا سلب تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے. عظیم آگی. تو یہ لوگ اس کو بولتے ہیں وجودیہ. کیا بولتے ہیں؟ اور دوسرا قضیہ لا ضروریہ. تو لا ضروریہ، لا بھی ضرورت، یہ ممکن عامہ کا معنی ہے. کس کا معنی ہے؟ یہیں سے سمجھ جاؤ کہ وجودیہ لا ضروریہ دو قضیہ سے مرکب ہے. پہلا قضیہ مطلقہ عامہ، دوسرا ممکن عامہ. مطلقہ عامہ کو لوگ وجودیہ کہتے ہیں. پڑھتے ہو کہ خالی ایسی انگلی میں لپیٹتے ہو؟ اسی لیے زیادہ سمجھتے ہو. 2 سال گھر بیٹھے رہے تب نہیں لپیٹے، 10 گام آتے ہو تو یہ کرتے ہو. ان لوگوں کے یہاں چلے جاؤ، نلی ولی بھرو وہاں پر. بالکل ہو 2 سال سے گھر بیٹھے ہو، تم لوگوں کو کچھ ابھی احساس نہیں ہے. کہاں سے کہاں پہنچ گئے. میں کیا کہہ رہا تھا؟ نلی بھر رہا تھا کہ کوئی سمجھا رہا تھا؟ دو خوب کہیں گے. ارے پیجامہ نروے لپیٹا کرو اسی میں. وجودیہ لا ضروریہ بتا رہا تھا. پہلا قضیہ مطلقہ عامہ، دوسرا قضیہ ممکن عامہ. سمجھ رہے ہو؟ یہ مطلقہ عامہ اور ممکن عامہ سے کیا ہے؟ مرکب ہے. کس سے؟ مطلقہ عامہ اور
مثال دیکھو، خود بتاتے ہیں، دیکھو وہی المطلقۃ العامہ، یہ کیا ہے؟ مطلقہ عامہ ہے، مع قید لا ضرورتی بحسب الذات، لا ضرورت بحسب الذات کی قید کے ساتھ. تو پہلا قضیہ مطلقہ عامہ ہے، اور لا بالضرورت کا مطلب ممکنہ عامہ، ممکنہ عامہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قضیہ میں موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا موضوع سے محمول کا جو سلب ہے یہ ذات کے لیے ضروری نہیں ہے، ذات کے لیے ضروری، بلکہ مطلقہ عامہ میں تو تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں نہ ہوتا ہے جی. مثال دیکھو، مثال پڑھ بھی چکے ہو، کل انسان کاتب، وہاں کیا پڑھے تھے مثال؟ کل انسان ذاہقم پڑھا تھا. ارے چاہے ذاہق کہو چاہے کاتب کہو، ارے ذاہق بھی خاصہ ہے کاتب بھی خاصہ ہے، بات ایک ہی نہ ہے. کل انسان کاتب، کہاں چلا گئے؟ بالفعل، اتنا کیا ہے؟ موجبہ مطلقہ عامہ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک. اور لا بالضرورت کیا ہے؟ اب لا بالضرورت سے پہلا موجبہ تو صالبہ نکالو گے، اس میں کیا کرنا ہے؟ نکالو. لا شیء من الانسان بے بالفعل آئے گا. ابھی کہہ رہا ہوں لا بالضرورت سے ممکنہ عامہ نکلے گا، سب جگہ بالفعل نکالو گے. اب یہاں لا بالضرورت ہے، لا دائمن ہے. بھائی لا بالضرورت سے ممکنہ عامہ نہ نکلے گا تو اس کو نکالو. لا شیء بکاتب بالامکان اللہ. سمجھ رہے ہو؟ یہ ایجاب کی مثال ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی مثال سالبہ کی، سالبہ وجودی لا ضروریہ. لا شیء من الانسان بکاتب بالفعل، یہ سالبہ مطلق عامہ نہ ہے جی. تو اب لا بالضرورت کا معنی نکالو، موجبہ نہ نکلے گا. پہلا سالبہ تو موجبہ نکالو، موجبہ ممکن عامہ. ارے موضوع وہی رہے گا، محمول وہی رہے گا، صرف کیا کرنا ہے؟ ارے وہ سالبہ تھا اس کو موجبہ بنا دینا ہے. وہ مطلقہ عامہ ہے، اس کو ممکنہ عامہ جہت بدلے گی، وہاں بالفعل ہے تو یہاں بالامکان الان بناؤ. قضیہ کیا بنے گا؟ سمجھ رہے ہو؟ عالم ہے ہمارا، دیکھو گے. سمجھ گئے؟ تو مطلقہ وجودیہ لا ضروریہ میں پہلا قضیہ مطلقہ عامہ اور دوسرا قضیہ، سمجھ رہے ہو؟ ہاں. لا بالضرورت جو ہے یہ ممکنہ عامہ کا معنی ہے. کس کا معنی ہے؟ سب سے آسان قضیہ بتاتا ہوں، وجودیہ لا دائمہ. وجودیہ ابھی کون سا قضیہ بتایا تھا؟ مطلقہ عامہ نہ بتایا تھا. اور لا دائمن سے کون سا قضیہ نکلے گا؟ لا دائمن سے، لا دائمن کس قضیہ کا معنی ہے؟ ابھی اوپر لا دائمن پڑھے تھے تو کس قضیہ کا معنی ہے؟ مطلقہ عامہ نا. تو وجودیہ بھی مطلقہ عامہ اور لا دائمن سے مطلقہ عامہ، تو یہ دو مطلقہ عامہ سے مرکب ہے. کس سے مرکب ہے؟ ایک موجبہ ہوگا ایک سالبہ ہوگا. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ وجودیہ لا دائمہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دو مطلقہ عامہ سے مرکب، پہلا موجبہ تو دوسرا سالبہ، پہلا سالبہ دوسرا موجبہ. دیکھو سب سے آسان قضیہ یہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ پہلا قضیہ ہے اسی کو پلٹ دو. ارے پہلا قضیہ اگر موجبہ ہے تو پہلے موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہوگا. اب اسی کو بنانا ہے سالبہ تو سالبہ پہلے کر دو، ادھر موجبہ ہو جائے گا. وجودیہ لا دائمہ وہی المطلقۃ العامۃ مع قید لا دوام بحسب الذات. مطلقہ عامہ ہے لا دوام بحسب الذات کی قید کے ساتھ. پہلا قضیہ مطلقہ عامہ ہے جو لا دوام بحسب الذات سے مقید ہے. سمجھ رہے ہو؟ مثال دیکھو، کقولک فی الایجاب، وجودیہ لا دائمہ موجبہ میں آپ کیا کہو گے؟ کل انسان واحق بالفعل. یہ اوپر والی مثال ہے کہ نہیں ہے؟ مطلقہ عامہ موجبہ ہے
اب لا دائمن سے مطلقہ عامہ سالبہ نکالو. نیچے لکھا بھی ہوا ہے, اوپر بھی اوپر لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے, کہ نہیں لکھا ہے؟ سب سے آسان قضیہ ہے. اور سلب میں کیا کہو گے؟ وقولک فی السلب, سلب کی مثال لا شیء من الانسان واحق بالفعل, یہ سالبہ مطلقہ عامہ ہے. اب لا دائمن کا معنی نکالو. اوپر بھی لکھا ہے مثال, نہیں لکھا ہے؟ مثال لکھی ہے نا. ارے یہاں بھی ابھی پڑھے, اوپر بھی وہ لکھی ہے وہی مثال, کل انسان واحق بالفعل. سب سے آسان قضیہ یہی ہے مولانا صاحب. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہو؟ ومنها الوقتیہ, مرکبہ کی قسموں میں سے ایک وقتیہ ہے. یہ بھی آسان ہے. وقتیہ مطلقہ پڑھا ہے نا, اوپر پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے؟ جس کے اندر موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا موضوع سے محمول کا سلب ضروری ہوتا ہے, مگر ایک خاص وقت میں. کل قمر منخسف پڑھا تھا نا. تو وقتیہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا قضیہ وقتیہ مطلقہ اور دوسرا قضیہ لا دائمن. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس میں کیا لگے گا؟ لا دائمن. تو لا دائمن مطلقہ عامہ کا نہ مانا ہے جی. وقتیہ کی, اس کو وقتیہ مطلقہ نے خالی وقتیہ, اس لیے کہ مطلق نہیں ہے بلکہ مقید نہ ہو گیا لا دائمن سے, تو اس کو خالی وقتیہ بولیں گے, اس لیے کہ یہ مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے لا دائمن سے. وہی الوقتیۃ المطلقہ اذا قید باللا دوام بحسب الذات. وقتیہ, یہ وقتیہ مطلقہ ہے جب لا دوام بحسب الذات سے مقید ہو. اس کو صاف کہہ دو, وہ وقتیہ مطلقہ ہے جو لا دوام بحسب الذات سے مقید ہو. کا قولنا, مثال دیکھو. پہلا قضیہ بالضرورۃ کل قمر منخسف وقت حیلولۃ الارض بینہ وبین الشمس. اتنا کون سا قضیہ ہے؟ بالضرورۃ کل قمر منخسف وقت حیلولۃ الارض بینہ وبین الشمس. کون سا قضیہ ہے؟ مطلقہ ہے نا. اور لا دائمن مطلقہ عامہ نکلے گا تو موجبہ ہے, تو یہ سالبہ نہ نکلے گا. مثال بناؤ سالبہ کی, سالبہ مطلقہ عامہ نکالو. سالبہ مطلقہ عامہ بناؤ. یہ موضوع وہی ہے, محمول وہی ہے, کیا بنے گا؟ لا شیء من القمر بمنخسف بالفعل نکلے گا. واضح میں آ گئی. وقتہ لگا دو گے تو وقتیہ نہ بن جائے گا جی. وقتہ جب لگا دو گے تو وقتیہ نہ ہو جائے گا. تو لا شیء من القمر بمنخسف بالفعل. سالبہ کی مثال دیکھو. بالضرورۃ لا شیء من القمر بمنخسف وقت الضرب. اتنا قضیہ جو دیکھ رہے ہو نا, یہ کون سا قضیہ ہے؟ سالبہ وقتیہ مطلقہ ہے نا. اب لا دائمن کا معنی نکالو. موجبہ مطلقہ عامہ نہ نکلے گا. بناؤ. سمجھ گئے؟ چلو اتنا دیکھ لو.